السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ مسجد سیدہ کلثوم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے جن کے نام سے یہ مسجد تعمیر ہوئی؟ مسجد سیدہ فاطمہ عرف فافا رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ منیر دادا یہاں جلوہ افروز ہے۔ یہ ان کی دادی ماں کا نام ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے حاجی بلال بھائی بھاؤ نگر والے، عارف بھائی محمد بمبئی والے، اور سب مخلص دوستوں کے سہکار سے نورانی نگر میں نورانی مسجد کھڑی ہو گئی ہے۔ جیسے ہی آیا تو یہ اس کو دیکھ کر کے سیدھا مدینہ شریف یاد آ گیا۔ وہاں کے گیٹ پہ ایسے باب السلام میں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہو تو بڑا گیٹ، اس کا جو نقشہ ہے وہ ایسا ہی ہے۔ چلو درود شریف سنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب بولیے میرے ساتھ، نویت سنت الاعتکاف۔ ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقت ہے، کچھ بات میں کر لوں، تھوڑی بات استاد کریں گے رمضان کے احترام کو لے کر کے، تو بہتر رہے گا۔ ابھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے صبر کیا تو اس کا پھل آپ کو اچھا ملا ہے۔ آپ کئی دنوں سے کہتے تھے اچھا امام صاحب دو، اچھا امام صاحب دو، اچھا امام صاحب دو، تو ماشاءاللہ مولانا اکرام نے جنگل میں منگل کیا تھا۔ جامبور کی سرزمین پر مولانا اکرام سیدھی بادشاہوں کے بیچ میں رہ کر کے انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور بچوں کو ایسا تیار کیا کہ ساری گھیر وستار میں انہی کا نمبر آتا تھا۔ اب یہ بہترین امام ہے، امام آپ کے حوالے اور آپ امام کے حوالے، سنبھال کے رکھیو، چھوٹی موٹی بات ہو تو بڑا ایشو مت بنانا، کیونکہ جیسے روح ہوتی ہے ویسا فرشتہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھے کہ اس کو بڑا ایشو مت بنانا، اور بات کو رفع دفع کر کے اپنے مطلب کو چھوڑ کر قوم کے فائدے کے لیے ایک دوسرے سمادھان کر لینا۔ بہت بہت تو اگر نہیں بنتا ہے تو فاطمہ نزدیک ہے، وہاں چلا جائے، ہے نا، لیکن ایشو بنا کر کے ایک بنے بنائے امام صاحب کو ٹارگیٹ بنا کر کے خدا کے واسطے مہوا کی پرگتی کو بریک مت لگانا۔ یہاں کیسے مسجدیں تعمیر ہوئی، امام یہاں کیسے آئے، اور یہاں یا نبی سلام کیسے پڑھایا جاتا ہے نہیں، اشتیاق صاحب کو پوچھے اور مولانا مجسم کو پوچھے۔ یہ ہمارے پائے کے پتھر ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی کی عمر ہوتی ہے کام کرنے کی، جب عمر ختم ہو جائے، اب آپ مجھے کہو کہ آپ مدرسہ پڑھاؤ، تو کیا یہ میرا کام ہی مدرسہ پڑھانا؟ میں نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔
ایک زمانہ تھا کہ میں 3 گھنٹے بیٹھتا تھا، لیکن اب نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر تقریر کر سکتے ہیں، آپ کے سکھ دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں، تو آپ کو ہمیں سنبھالنا پڑے، ہے نا؟ لیکن نوجوان امام آئے گا تو بڈھا مقتدی بھی جوان ہو جائے گا، کیونکہ مقتدی امام کے جذبات کو کیچر کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو اشارہ دیتا ہوں، اور کوئی بھی پرشن کھڑا ہو آپ سے بھی کہتا ہوں، تو آپ ساورکلا، یہ ڈائریکٹ اس کا کنیکشن ساورکلا سے ہے بندہ، کیونکہ یہ سارا کنیکشن ساورکلا سے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ساورکلا حافظ صاحب کے پاس جائیں، امام صاحب کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ جائیں، ٹرسٹ فنڈر کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ جائیں، مل ملا کر کے سینٹر پر پہنچیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہر کے خوشی کی بات یہ ہے کہ اتنی شاندار مسجد، وہ بھی مہوا میں، اللہ دادا باپو کی قبروں پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمایا۔ ایک بندے نے وہ شعر تو کسی نے نبی کے بارے میں کہا تھا کہ ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ شعر تو نبی کے لیے تھا، لیکن جب ہم نبی کے شہزادے کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ نبی کی سنت ساورکلا میں بھی نظر آتی ہے۔ اور سیدی سرکار دادا باپو قادری فاطمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کام کیا؟ کیا تقریر کرتے تھے؟ بس کبھی من میں آتا تو 2 شبد بول لیتے تھے، لیکن الحمدللہ ان کا وجود ایسا تھا، چہرہ ایسا تھا، بڑے بڑے قریب جاتے اور انہی کے ہو جاتے۔ اور اس کا نظارہ مہوا میں نے کئی جگہ پر دیکھا۔ مسجد فاطمہ کا فاطمہ کا جو سنگ بنیاد ہوا، تب جب پلاٹ کے مسائل کھڑے ہوئے تو جو لوگ ایک اینچ کی قیمت کرتے تھے نہیں، وہ لوگ سامنے سے آفر کرتے تھے کہ سرکار مسجد میں پلاٹ ہم دے رہے ہیں، اور سب کو لے کر کے جہاں ایک تصور مشکل تھا وہاں ماشاءاللہ امنیہ ودر مہوا میں 3 4 مسجدیں بنا کر باپو نے بتا دیا کہ ہم دنیا دار کو نہ دیکھیں، مدنی تاجدار کو دیکھیں۔ دنیا دار کو دیکھیں گے تو وچار آئیں گے، مدنی تاجدار کو دیں گے تو برکتی ہوگی۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ خاموش شخصیت نے ایسا ڈھنکا بجا دیا کہ پورے سوراشٹر کے اندر آج مسجدوں کے مینارے گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی یہاں کھڑا ہوں تو یہ دادا باپو کا صدقہ ہے۔ تو آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایسی یعنی صحبت ہمیں ملی، کام کیا، اور الحمدللہ مہوا کچھ اور آگے بڑھا ہے۔ اچھی بات ہے، سب بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے، لیکن کھیلے سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ کھیلا سمجھتے ہو نہیں؟ وہ بھینس باندھتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کھیتی، کھیلا، پہلے کھیلا ہے پھر کھیلا ہے نا؟ میری بات سمجھ رہے ہو آپ کو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن میں جس نے ہمیں اس لائق بنایا اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک اشارہ میں دے دیتا ہوں تاکہ نیو جنریشن
کوئی نئی سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. پتا چلے جن لوگوں نے سنیت کا کام کیا، یہ دو مولانا لوگ، ایک وہ ہمارا سید بھائی بینک کا پتہ نہیں مینیجر تھے کہ کیا تھے ساورکندہ، وہاں دادا باپو کی صحبت میں لگ گئے اور اس کے بعد پھر آ گئے. وہ تھے کمبر میں شمشیر تھا، ابھی بھی ہے. وہ محمد بھائی پٹھان تھے، ہے نا، ان سے قربانیاں ہیں. قریشی بھائی بینک والے تھے، ماشاءاللہ. بچو بھائی حاجی صاحب ہیں، منظور خان. تو شروعات کے وہ ہیرے تھے کہ جنہوں نے بس ایک سپورٹ کر دیا، اور وہ تو رحمت خدا بہانہ میں جویا ایسے اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی تھی. پھر ہم تو یاد کریں مرحوم سلیم بھائی شمع اختر والے کو، ہے نا، ہر موڑ پر اس نے، اور فاطمہ سوسائٹی کے لیے تو شمع ہال دے کر کے انہوں نے اس مسجد کو زندگی عطا فرمائی. ابھی قاسم بھائی اور یہ سب بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طریقے سے، یعنی کس کو یاد کرے، یہ صرف ذکر کرنے کی بات ہے. پرانی باتیں یاد آئی تو کچھ تذکرہ کر دیا. اور قرآن میں بھی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. یاد کرو ان کو یاد کرو. یاد کرو گے تو کچھ ملے گا. تم یاد کر رہے ہیں. خیر، آپ تو فل ایکٹیو ہو. اللہ ہمیشہ آپ سے دین کا کام لیتا ہے. ابھی مجھے جیسے ایک میسیج سنا کہ انشاءاللہ ہماری نیت ہے، تھوڑا چھوکرا ہے سہیل بھی وہاں پڑھا ہے دارالعلوم میں ساورکندہ، پڑھائی بچہ ہے بیگان کا. حاجی صاحب ملے، کہے اپنے حافظ صاحب مہوا میں پھر دارالعلوم شروع کرے تو میں نے کہ بھائی علم کا مرکز ہوگا تو عقیدہ محفوظ ہو جائے گا. تو شروع کرتے ہو تو کرو. مقامی طور پر جتنے بچے ہیں آپ کے لیے تو جگہ بھی کافی ہے. حافظ بناؤ بیجپی میں بھی شروع ہو گیا. کل ہم بوٹان تھے تو مسجد میں 3 بچے حافظ بنے اور سنٹ تھے مسجد میں. یہ بہت اچھا ہے. شروع کرو، کام کرو. ہم سب ایک ہیں، چاہے مہوا ہو، گڈلا ہو، کیونکہ ہم سب کا ٹرسٹ فیض محمد ایجوکیشنل ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. اس کی ذمہ میں سارے کام کرتے رہو. جہاں کہیں آپ کو بریک لگ رہی ہے فوراً ساورکندہ پہنچ جاؤ. انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بریک کو اکھاڑ کر کے پھر شروع کر دیں گے. لیکن شروع کرو. بہت اچھی بات ہے. آپ ہمارے الیاس بھائی، یونس بھائی، آصف بھائی، یہ آصف بھائی تھوڑے ڈھیلے پہنچے ہیں، اللہ ان کو بھی ہمت دے دے ہے نا. کئی رشتہ بہت اہم ہوتا ہے. ہمارا ان کا رشتہ ہے لیکن کوئی اور رشتہ ہوتا ہے تو اور اہم ہوتا ہے. یہ ساری مارا ماری رشتوں میں ہوتی ہے. ابھی منیر دادا کہتے تھے کہ اپنی سنیت کمزور ہوئی اس کی مین وجہ تلاش کرو. تو مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے رشتے بڑھا دیے، اور جب بڑھے ہوئے رشتے ہمارے رشتوں کو کمزور کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیٹی اور بیٹا دینے میں دولت اور ڈگری مت دیکھو، بلکہ بیٹی اور بیٹا دینے میں مدینے کی نسبت دیکھو. فائدہ ہو جائے گا نہیں؟ بس یہ سیدھا حصہ مدینے کی نسبت والا مدینے والے کی طرف جائے گا. ورنہ یہ رشتوں کی وجہ سے مارا ماری بڑھ رہی ہے، اور ان رشتوں پر تھوڑی سوچ سمجھ کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بھلے مزدوری کرتا ہو لیکن اس کا دل دیکھو گے نہیں تو اس میں اس کے دل کے آئینے میں مصطفیٰ کی محبت کے جلوے نظر آئے گی. وہ ہمارا ہے، بس بات ختم. اتنا ہی کافی ہے. اس لیے آپ کو میں اشارے میں سمجھا دیتا ہوں
کہ آپ لکھ دیجئے، اور باقی تو بڑے چھوٹے سب کام کرتے ہی ہیں، کرتے رہیے. اور الحمدللہ وہ ہمارا وہ چھوکرا کیا گیا ہے وہ نثار کا وہاں پہ ابو تھا. دیکھو یہ ایک چھوکرا ہے، پہلے اس کو کہا تھا بھی اس کی تیری ٹیم کہاں ہے؟ کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ بھائی کھڑے ہو جاؤ. واہ، یہ وہ لوگ ہیں جس کو ڈائریکٹ دادا باپو کی دعا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اب جب تھوڑا اس دن لوگوں کو لگا کہ حافظ صاحب تھوڑا کڑوا بول گئے اور تھوڑا موٹی موٹی بات کہہ کر چلے گئے، ڈبے نہیں تھے، لیکن اس کے بعد کسی کے دماغ میں آیا کہ کرنا تو چاہیے کہ بھائی یہ 70 ڈبے ہی کیوں ہے. آج الحمدللہ 70 میں سے 200 ڈبے ہو گئے. ہاں ابھی روکو تو صحیح ہے کافی. پھر اس ہے بھائی سبحان اللہ بولو. اب 200 نہیں 300 ڈبے ہو گئے. سبحان اللہ. تو اب یہ دیکھو کام کرنے سے اللہ کام لے لیتا ہے. صرف آپ کو بہانہ بنا دے کہ دیکھو میرا بندہ کرتا ہے کہ نہیں، ورنہ اس کو مسجد بنانے کے لیے کہ ہماری ضرورت تھوڑی تھی، وہ خالی کہتا کون مسجد ہو جاتی. لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ میرے بندوں میں تم سے خوش ہوں، راضی ہوں. تم ایک اینٹ لگا دو، یہاں اینٹ لگاؤ گے جنت میں محل میں دوں گا. میں تو صرف تمہاری حرکت دیکھتا ہوں، تھوڑا ہل جاؤ بہت کچھ ملے گا. آپ بچے مسجد بنانے کے لیے گھر گھر جا کر ڈبے دیتے ہیں. اب یہاں بھی ماشاءاللہ پھر ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا اشتاق عالم اشرفی صاحب، ہم امنیا ودر گئے تھے، میں حافظ صاحب وسیم بابو، استاد خود گھر گھر جا کر کے پورے امنیا ودر میں گھر گھر میں استاد نے ڈبہ پہنچایا. اللہ کے گھر میں کھڑا لے کر کہتا ہے ان کو اچھا لگانے کے لیے نہیں. ایک عالم وہ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے علماء سے بھی میں کہوں گا کہ آپ اس پر توجہ دیں. اب یہاں کسی کے پاس ڈبہ نہ ہوئے، شاید نہ ہوئے، نورانی وقت سلیم بھائی نہیں وہ تو ہے، میں تو خالی پوچھتا ہوں بابا ہے تم کو یاد، تمہارا چہرہ یاد ہے سلیم بھائی کو بہت دے اچھی بات ہے، برابر نا. یہ مجھے معلوم ہے اس کے سنگ بنیاد میں سلیم بھائی کی شروعات تھی. کھانا بھی سلیم بھائی کے گھر پر ہی کھایا تھا، اور ان کے پیر صاحب ابو بکر شبلی میاں بھی آئے تھے. یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہے. اور پہلی رقم انہوں نے لکھوائی تھی 51,000 یا کچھ ہے. اچھی بات ہے. تو آج مسجد میں بیٹھے تو گھر سے زیادہ سکون تو یہاں ملتا ہے نا. تو یہ ہو گیا. اب میں آپ سے انوش بھائی، ہمیں تو الیاس بھائی بھی ہے، یہ آصف تمہارے پیچھے بیٹھا ہے، وہ آصف اور پیچھے بیٹھا ہے. کوئی بات نہیں. آج آصف کے پاس تو مدت کے بعد گھر بھی ہوا ہے، تو خوش ہو گئے کہ اپنے ان کے گھر پر جانا ہے، اور وہاں انشاءاللہ سامنے سے بیٹھیں گے تھوڑی دیر برابر. لیکن ایک دو باتیں آپ سے میں کہتا ہوں. اس نے بہت ساروں کو گھر دلایا ہے. ایک مرتبہ تو راجولا آیا تھا، تو گھر کا بہانہ ملا تھا اس کو پلاٹ کا. ہم وہاں چندہ کرتے تھے، تو کوئی 11,000 روپیہ لے کر وہ آیا کہ 11,000 રૂપિયા મને આજે પ્લોટનું બાનું આવ્યું છે અને તમે પણ પ્લોટનો ચંદો કરો છો તો 11,000 રૂપિયા હું આપી દઉં છું. الحمدللہ آپ سب کو پریکٹیکل ہو، سب کو معلوم ہے کیسے کیا ہوتا ہے. لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے دو سسٹم کو آپ اگر ہمارے ساتھ سپورٹ کریں. ایک سسٹم استاد یہ ہے کہ منیر دادا نے جیسے ہی
سرکار کی جگہ کو سنبھالا تو فوراً دارالعلوم کی فکر پڑی کہ حافظ صاحب کب تک کام کرتے رہو گے؟ ابا بھی چلے گئے، آپ لوگوں کی بھی عمر ہو گئی، اپنے ایسے سسٹم کیوں لاگو نہ کریں کہ وہ سسٹم چلتی رہے اور کام ہوتا رہے؟ تو پھر انہوں نے ایک مشورہ دیا اور ایک دن کی دعوت دارالعلوم میں وہ 40,000 روپیہ فکس کی۔ وہ کچھ سروارہ ملا کر دارالعلوم میں رمضان کا چندہ وہ سب سیٹنگ کر کے تو 40,000 روپے میں صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، 700 بچے ہیں، 2100 بچوں کا کھانا پینا روزانہ ہوتا ہے۔ تو 40,000 روپیہ کوئی دیتا ہے تو ایک دن کا کھانا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک عام چیز ہے کہ ہمارے یہاں برسی کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے یا چہلم شریف کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو وہ 40-50 ہزار کا خرچہ آرام سے گھر پر ہو جاتا ہے۔ پھر ہم مہمان کو بلاتے ہیں، وہ ہمارا مہمان ہے، ہم بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا اور آگے سوچو اور اسی 40ویں کا خرچ یا برسی کی فاتحہ خوانی دارالعلوم فیض مصطفیٰ میں جا کر کرو اور ایک دن کا خرچ دے دو۔ آپ کے بھی مہمان کھائیں اور رسول اللہ کے بھی مہمان کھائیں، ہے نا؟ دونوں مہمان کھائیں اور ٹرسٹ کو کچھ مضبوطی مل جائے۔ تو ایک سسٹم یہ ہے کہ ایک دن کی دعوت کی ذمہ داری اٹھائے، برابر؟ اس میں زکوٰۃ کے پیسے بھی چلتے ہیں، نہیں چلتے ایسے، برابر؟ ایک دن کی دعوت کی ذمہ داری اٹھائے۔ دوسری ذمہ داری ہے نورانی بابا کی ٹیم میں منیر دادا نے 40 کی نیت کی تھی، لیکن 40ویں میں جب اعلان فرمایا سرکار کے تو 163 بچوں نے عالم دین بننے کا ارادہ کر لیا، اتنے برابر؟ اور ہم کو اتنے ہی چاہیے تھے کہ اس پھول والے کو بڑا پر سجائی جائے اور اس کو صرف قرآن اور حدیث اس کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ اس کو دنیاوی ایجوکیشن دے کر کے لیپ ٹاپ اور قلم بھی اس کے ہاتھ میں دینے کی ہے، اور ایسے دونوں طریقے سے یہ عالم بنانا ہے۔ تو ان عالموں کی جو بس اور اسکول کی فیس وہ 15,000 روپیہ خرچ ہے، آپ اس کو بھی تک لے سکتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک دن کی دعوت یا تو پورے محلے والے لے سکتے ہیں، پورا پریوار لے سکتا ہے، یا پھر اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اکیلا بھی لے سکتا ہے، یا پورا گروپ لے سکتا ہے، 2 متر لے سکتے ہیں۔ یہ فائدے کی بات ہے۔ ابھی آپ کو سوچنے کا وقت دیتا ہوں اور میں استاد سے کہتا ہوں کہ وہ آئے اور رمضان کے احترام کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی ہیں۔ بھائی کوئی نعرہ تو لگاؤ، بولا بھائی تمہارا امام مضبوط ہے، نعرہ لگاؤ آپ کے ساتھ۔ نعرہ اور لگاؤ، واہ بھائی واہ، الیاس بھائی دیکھو برکت ہی برکت ہو گئی۔ ارے وہ ہو گیا، آپ جب بھی دعوت رکھو پیسے لے کر آؤ، آپ کی دعوت شروع ہے نا۔ ایک دن ایڈوانس میں کہہ دو کل ہماری دعوت تو آپ کی دعوت ہے نا۔ چلو اتنی بات ہے، مولانا اقرار صاحب کو بہت محنت والا ہے، اللہ نے اس کو ذہن بھی دیا ہے اور اللہ نے اس کو دین کا جذبہ بھی دیا ہے
اور اسی لیے ان کو پھر یہاں بلایا گیا. مولانا صاحب فرماتے ہیں یہ نورانی وستار کی طرف سے، برابر یہ نورانی گروپ کی طرف سے ایک دن کی دعوت دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ نورانی گروپ کی طرف سے ایک دعوت اور دوسری دعوت نورانی وستار کی طرف سے دی جاتی ہے. دو دعوت ہو گئی. اور ہمارے حاجی الیاس بھائی میکل کی طرف سے بھی ایک دعوت دی جاتی ہے. ابھی صاحب نعرہ تو لگا ہوا یار. بڑے بھائی نے بھی فاطمہ سوسائٹی میں کوشش کی ہے تو اس کی کوشش تو عمل میں آ جاتی ہے. ایک نعرہ اور لگا دو. چلو ماشاءاللہ 4 دعوتیں میری لسٹ میں آ گئی برابر. اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ دعوتوں کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو جائے. ہاں بہت اچھی بات ہے. جتنا وقت نکلتا ہے اتنی رحمتیں برستی ہیں. مسجد میں سانس لینا یہ بھی دیتی ہے نا. مسجد ہے، فائدے کی جگہ ہے. ہمارے نوتن نگر مسجد حضرت مولانا علی شریف نماز اللہ اور پورا محلہ سے ایک پروگرام منصور ہے. حاجی صاحب صاحب مسجد مولا علی نوتن نگر کے تمام نمازی بھائی اور پورے وستار کی طرف سے منصور بھائی، حاجی بچو بھائی شمع یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ ایک دن کی دعوت کا خرچہ نوتن نگر سے دیا جائے گا. رحمت ورستی تھی نوائی جوان ہوتو یہ تو ایجاد بھائی نے انوش بھائی کو تو کہوائی نہیں. یہ تو خود جواب دار ہے برابر. اور یہ ذمہ داری وہ دیتے بھی ہیں برابر. اور انہوں نے بڑی بات برابر سنی نہیں ہوگی تو دہرانے میں لمبا وقت جائے گا. تمہیں ہی کان میں اذان دے دو نہیں پھر تکبیر ہو جائے گی خود بخود ہے. چلو اچھی بات ہے. چلو اپنی پنچتن کی نسبت سے 5 دعوت کا سوچا تھا. ماشاءاللہ آج کا دن اچھا ہے کہ ہم کھٹوڑا میں گئے نہیں تو وہاں بھی بشیر محمد اور اس کا ایک بھائی 3 بھائیوں نے مل کر ایک دعوت کی کھٹوڑا میں ماشاءاللہ. ابھی ہم آسرانہ گئے تو تھوڑی دل کی ورانے تھی وہ بھی نکال دی برابر. میں نے کہا بھائی تم کو کیا ہو گیا. ابھی جو تھی وہ سب ماشاءاللہ انہوں نے ڈبے کو بڑا بڑی میں لے لی. لاؤ 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 پورے گاؤں نے ڈبا لے لیا. سمجھے. میں نے بولا بھائی دادا باپو نے مسجد بنائی ہے میں نے تمہیں لوگ نہیں آتے ہو کیا مسئلہ ہے. اس ساری باتیں ہوئی تو ایموشنل باتیں تھی تو لوگوں نے ڈبے دے دیے. ابھی کمبھر میں بھی پروگرام ہے اور ایک انتظار کے بعد ماشاءاللہ کمبھر کے اندر بھی مینارے کی روشنی دور دور تک پہنچنے والی ہے.